السلام علیکم، میں وسیم ملک ہوں۔ آج تاریخ 4 اگست ہے۔ کل 5 اگست بروز منگل پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے 2 وجوہات پر خاصی اہم ہے۔ پہلی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے، اور دوسری وجہ بھی اسی سے جڑی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اپنے پارٹی قیادت کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ احتجاجی تحریک جس میں پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 برسوں سے ہے، اور بالخصوص سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے اس احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہونا چاہیے، مگر ابھی تک ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس بار ایک یکسر مختلف پالیسی بظاہر اپنائی ہے۔ اب تک کی صورتحال کیا ہے، اب تک کی اطلاعات کیا ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی پالیسی میں اس بار منفرد چیز کیا ہے جو اس سے قبل نہیں ہوتی تھی، اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کیا کردار ہے، یہ آج کی اس ویڈیو کی صورت میں پاکستان کے موجودہ سیاسی و عدالتی منظرنامے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ معروضات جو ہیں وہ پیش کروں گا، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک جو کہ ابھی گراؤنڈ پر شروع نہیں ہوئی، اس حوالے سے اس کا مومنٹم نہیں بنا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی موجودہ عسکری و عدالتی ہائبرڈ نظام جو ہے وہ گھبرا چکا ہے۔ گزشتہ روز سے بالخصوص لاہور اور بالعموم پنجاب میں ایک مرتبہ پھر پولیس گردی جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب بیان حلفی لیے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں نہیں جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور موجودہ ہائبرڈ نظام کے قریب ترین اور پاکستان تحریک انصاف کے بدترین مخالف لوگوں سے بھی یہ بیان حلفی لینے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، پینک یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور ساری احتجاجی تحریک میں عمران خان کے جو 2 صاحبزادے ہیں ان کا کیا کردار ہونے جا رہا ہے، ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اور جہاں پینک کی صورتحال ہے، وہیں اب عدالتی منظرنامے پر بھی آج کے روز ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہے جو اس سے قبل 26 نومبر جب پاکستان تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی گئی تھیں، بروٹ فورس کا استعمال کیا گیا تھا، تب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کو وجہ بنائی گئی تھی جو آج کے روز ایک مرتبہ پھر سے لے لیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کا شکار 2 لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ بلوچ پرامن خواتین جو کہ اپنے حقوق کے لیے اپنے پیاروں کے لاپتہ جو ان کے پیارے ہیں ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پہنچی ہیں، ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی۔ یہ عدالتی فیصلہ کیا ہے، یہ صورتحال بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مرتبہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا الگ کیوں ہوگا، کیونکہ یہ جڑا ہے عمران خان کے 2 صاحبزادوں کی وجہ سے۔ دیکھیے، ان کی جانب سے جو امریکہ میں ایک وزٹ کیا گیا، پھر ان کی جانب سے جو انٹرویوز کیے گئے، اور جو حالیہ انٹرویو ان کا تھا اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے والد کی بازیابی کے لیے اور ان کے ساتھ جو اس وقت غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے اس کے لیے کسی بھی حد تک آنے کو تیار ہیں، وہ پاکستان بھی آنے کو تیار ہیں، اور پاکستان آنے کے لیے انہوں نے غالباً نائکاپ اور جو ویزا پروسیس ہے وہ انیشیٹ کیا، مگر حکومت کے یہاں پر ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ حالانکہ یہی حکومت تھی، اسی کے وزیر تھے، مریم نواز سے لے کر شہباز شریف سے لے کر ان کے وفاقی وزراء تک، ہر شخص کا یہ سٹیٹمنٹ ہوا کرتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی احتجاجی تحریک میں غریب کے بچوں کو آگے لاتا ہے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتا۔ تو اب تو عمران خان کے بچے آ رہے ہیں، حالانکہ عمران خان نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی روکا جا رہا ہے۔ تو جمائمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ بھی اس حوالے سے اہم ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور اسی کی ایک وجہ تھی کہ دیکھیے ان کے انٹرویوز کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی بقول جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اخبارات بھی مل گئے، ان کا ٹی وی بھی بحال ہو گیا، اور ان کے بچوں سے 1 گھنٹے کے لیے فون پر بات چیت بھی کروائی گئی۔ تو بہرحال وہ جو عمران خان کے بچوں کا پہلا امتحان تھا اس میں تو وہ کامیاب ہوئے، ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور کوئی دباؤ بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ اگر آپ بات کریں امریکہ کے ساتھ اس وقت پاکستانی ریاست کی جو لو ریلیشن کی پنگیں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ اسحاق ڈار اور مارکیو روبیو کا گزشتہ 10 دنوں میں 3 بار رابطہ ہو چکا ہے۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ شاہد اسلم صاحب کی آج کی خبر تھی کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہیں، اب وہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے دورے کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی واشنگٹن جائیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران۔ پاکستان پہ کوئی بیرونی دباؤ بھی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب ان کے صاحبزادوں نے بات کی تو پھر عمران خان کو کسی حد تک وہ ریلیف تو کیا، یعنی وہ جو قانونی تقاضے جو ان کو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ انہیں ملی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں احتجاج کے اوپر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احتجاج اس بار تھوڑا سا مختصر الگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اس احتجاج کی قیادت علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے، پورے
پاکستان سے لوگوں کو اسلام آباد طلب نہیں کیا گیا. اس سے قبل عمران خان صاحب کی جانب سے جو احتجاج کے حوالے سے 2 بار اناؤنسمنٹ دی گئی تھی. علی امین گنڈا پور قیادت کر رہے تھے, احتجاج اسلام آباد آیا, دونوں مرتبہ آل آف دا سڈن اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس کہہ رہا ہوں بار بار, احتجاج 26 نومبر کو تو چلیں گولیاں چلا دی گئی. کوئی انسان گولیوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا, کوئی نہتا ہو پرامن اور اس کے سامنے بروٹ فورس کا استعمال کیا جائے تو اس کا بھاگنا بنتا ہے. لیکن اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار تھا, اس سے قبل جو 4 یا 5 اکتوبر والا احتجاج تھا, اس میں علی امین گنڈا پور کا کردار. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو تو اس بار صرف پشاور تک محدود کر دیا گیا. تبدیلی یہ ہے, ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہے, دوسری تبدیلی اسلام آباد نہیں آنا, تیسری تبدیلی اس احتجاج کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو قیادت ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں. مرکز میں وہ احتجاج کی قیادت کریں گے. غالباً بیرسٹر گور صاحب کا اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ تھا, ان کے ساتھ یہ منسوب کیا جا رہا ہے. اور دوسرا اس سارے معاملے میں ایک اور چیز جو ہے وہ دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدور کو اور ان کی جو تنظیم ہے صوبے میں, ڈویژن کی سطح پر, پھر ڈسٹرکٹ کی سطح پر, پھر تحصیل کی سطح پر, اس بار ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے. اور ہر شہر میں احتجاج ہوگا, ایک دن کا یہ احتجاج ہوگا, اس کے بعد سب ڈس اپیئر ہو جائیں گے. اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ کے پی کے حوالے سے تو لاہ عمل سامنے آ گیا ہے, ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جی عمران خان کی ہدایات کے مطابق تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا 5 اگست 2025 کا پشاور ریجن کا لاہ عمل جو ہے, اس میں پشاور اور خیبر کے اضلاع سہپار 3 بجے حیات آباد ٹول پلازا رنگ روڈ سے قلعہ بالا حصار پشاور تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ریلی میں شرکت کریں گے. ثوابی مردان اور چارسدہ کے لیے انبار انٹرچینج پر اکٹھے ہونے کا کہا گیا ہے. نوشہرہ اور محمد کے لیے اٹک پل کے قریب خیرآباد نوشہرہ جمع ہونے کا کہا گیا, جبکہ تمام قومی اور صوبائی اسمبلی اور ممبران اور پارٹی قیادت اور تنظیم کو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ویڈیوز بھی جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. پنجاب میں اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ پنجاب میں بدترین کریک ڈاؤن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ اس وقت جاری و ساری ہے. تو پنجاب کل اس حوالے سے خاصا اہم ہوگا. میرے نزدیک اس احتجاج کی جو کامیابی ہے, کے پی کے سے تو لوگ نکل آئیں گے, پنجاب کس حد تک نکلتا ہے. اور پھر پنجاب میں ابھی تک جگہ اناؤنس اس لیے نہیں کی گئی کہ وہاں پر پولیس ہے, مریم مارشل لا ہے, بدترین بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو پنجاب میں اگر 8, 10, 12 بڑے شہروں میں لوگ باہر نکلتے ہیں, اپنے شہروں کی حد تک وہاں کی فوٹیجز سامنے آتی ہیں, تو یہ ایک کامیاب تحریک کی حکمت عملی اور اس کا آغاز ہو سکتا ہے. وجہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تحریک لمبی ہو سکتی ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نہیں تھی. عمران خان صاحب کی کال ہوتی تھی, علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے سے لوگ لے آتے تھے, جنوبی پنجاب سے, راول پنڈی سے بہت کم, بلوچستان سے, آزاد کشمیر سے, کے پی جی بی سے لوگ بڑی تعداد میں آتے تھے. اس بار ایک قسم کی تیاری کے ساتھ ہو رہا ہے. تیاری کس طرح سے کہ یہ احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے. اب وہ پلیٹ فارم کیسا ہے کہ جہاں پر محمود خان اچکزئی سربراہی کر رہے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور اس میں پہلے اے پی سی کا انعقاد کیا گیا, پھر ان کا ایک لاہ عمل آیا, اعلامیہ جاری کیا گیا. اعلامیہ خاصا دلچسپ ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس اعلامیہ میں جہاں عمران خان کی رہائی کا ذکر ہے, وہیں ملک میں اس وقت جو آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے, کسان بدحال ہے, تنخواہ دار طبقہ اور غربت اور مہنگائی, اس حوالے سے لکھا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کی جاتی ہے, اور ان کی جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی جلد سنوائی کے لیے بھی انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بلائی گئی کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے. اور انہوں نے پھر جو نکات رکھے اس میں 1973 کے آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی, آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات, صوبہ بلوچستان کی صورتحال, صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم, سیاسی جماعتوں کے آپسی تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی کارروائیوں کا تدارک, میڈیا کی آزادی, خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات. اور اس میں ایس آئی ایف سی کو غیر قانونی کہا گیا تو اس کی تحلیل کا مطالبہ کیا گیا تھا. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ امریکہ کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد ملے. ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پی کے کی جو حکومت ہے وہ وہاں پر جو سیکورٹی فورسز کو ایک قانون کے ذریعے متناہی اختیارات دیتی ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر کسی وارنٹ کے ڈیٹین کر سکیں, اغوا کر سکیں, اس کے اوپر تشدد کر سکیں, تو وہ سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. تو اس سارے معاملے میں اب یہ ایک تحریک کی صورت ہوگی, اور کل اس کا آغاز ہوگا. تو پھر اس کے دوسرے, تیسرے, چوتھے مرحلے ہوں گے جو بہرحال ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیے گئے, مگر
اس حوالے سے ہماری اکثر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے نشست ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، ماضی میں بھی ہمیں وہ کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے، اسٹریٹجک طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی ان کے مطابق احتجاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن تمام لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پر آ جائیں، اپنے منہ پر پٹی باندھیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں، ویڈیوز بنوائیں، لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہوں. امپیکٹ تو بنے گا، نہ گرفتاری ہوگی نہ گولیاں چلیں گی. لوگ اپنے گھروں کے باہر آئیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، لوگ بآواز بلند اللہ اکبر کہیں، لوگ بآواز بلند ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، لوگ بآواز بلند عمران خان کے نعرے لگائیں. اور بھی بہت ساری صورتحال ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تو ممکن ہے کہ اس بار یہ ایک اسٹریٹجی ہو، لوگوں میں کانفیڈنس ہو. 26 نومبر کی جو ایک بربریت تھی اس سے پاکستان تحریک انصاف آگے نکلے. تو بہرحال یہ احتجاج اہمیت کا حامل ہے. پینک، لاہور کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، پنجاب کی صورتحال بتا دی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پینک، عمران خان کے صاحبزادوں کو نائکاپ یا ویزا نہیں دیا جا رہا، پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا. تیسرا پینک، مجھے یاد ہے 26 نومبر کا احتجاج تھا. ایک اس وقت غالباً عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے. تو کیا کیا گیا تھا، وہ کچھ اسلام آباد کے جو تاجر ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست پراکسی پٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد ایک عدالت سے فیصلہ لیا گیا تھا اور اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر مظاہرین پر گولیاں تک چلا دی گئی تھی. اب اس بار بھی ایک فیصلہ آج کے روز جسٹس سرفراز ڈوگر سے لیا گیا ہے. وجہ بنائی گئی ہے وہ جو بلوچ خواتین ہیں، پرامن خواتین ہیں جو اسلام آباد میں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ یا تو ان کو آلٹرنیٹ جگہ دیں یا وہاں نہ بیٹھنے دیں. تو اب یہ عدالتی فیصلے کو بنیاد بنا کر اس احتجاج کو بھی ڈسپس کریں گے، خدا نخواستہ ایک مرتبہ پھر بروٹ فورس کا استعمال کریں گے اور اسی کو بنیاد بنا کر کل کا پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اسلام آباد کے حدود تک عامر مغل صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، غالباً ان کے حوالے سے ایک منسوب بیان ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیونکہ اسلام آباد میں انہیں احتجاج اور جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، تو کہا گیا تھا کہ کوئی گوریلا احتجاج کریں گے، یعنی پولیس سے بچنے کے لیے لوگ ایک سپاٹ پہ اچانک منظر عام پہ آ جائیں گے، دوسرے سپاٹ پہ اچانک منظر عام پہ آ جائیں گے، فوٹیجز بنیں گے، احتجاج کیا جائے گا. یعنی گوریلا احتجاج میں اس کو آسان ٹرمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ میکسیمم امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اب یہ صورتحال ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. مگر آخر میں ہماری بلوچ بہنیں، مائیں، بیٹیاں اپنے لاپتہ افراد، اپنے پیاروں کے لیے، بازیابی کے لیے اس سے قبل بھی اسلام آباد آ چکی ہیں. مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ غیر قانونی حراست میں ہیں، اب بھی وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کی بہن اور دیگر بلوچ خواتین، کھانا نہیں دیا جاتا، ٹینٹ نہیں دیے جاتے، وہ موسم کی شدت برداشت کر رہی ہیں، ریاستی بربریت برداشت کر رہی ہے، غلیظ پروپیگنڈا جو حکومتی صحافتی گماشتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہیں، ان کا برداشت کر رہی ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے جہاں میں سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہوں نا، تو اس کے جو آرکیٹیکٹ ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل ہے، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آئینی بینچ کا حصہ ہیں، ججز کمیٹی کا حصہ ہیں آئینی بینچ کی. وہ اور ان کے ہمراہ نئے آئے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا مینٹور مانتے ہیں، جسٹس ہاشم کاکڑ، وہ بھی آئینی بینچ میں شامل ہیں. دونوں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی کا انہیں کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ اس وقت بڑے زبردست طریقے سے اپنے مرات اور عہدے انجوائے کر رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہمیں یہیں اس کنسٹرکشن میں. ہماری ایک پریس ایسوسیشن اور سپریم کورٹ ہے، تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کی اس ایسوسیشن میں خواتین صحافی کتنی ہیں؟ یہ جسٹس ہاشم کاکڑ پوچھ رہے ہیں. ہماری طرف سے بتایا گیا کہ سر اس کی جو کیبنٹ ہے پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کی، جو سپریم کورٹ کے صحافیوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس میں صرف ایک خاتون ہے. تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ جمال صاحب دیکھیے، یہ بھی بارز کی طرح خواتین کے ساتھ برابری نہیں رکھ رہے، ان کو نمائندگی نہیں دے رہے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہماری ایسوسیشن میں خواتین ہیں ہی کم، تو جتنی ہیں ہم ان کو نمائندگی دے رہے ہیں. تو ابھی یہی بات ہوئی تھی. تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ دیکھیے، خواتین کے حقوق کی بات بلوچستان سے 2 جج کر رہے ہیں. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب، آپ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے تھے، تو یہ آپ کے صوبے کی خواتین ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، ریاستی بربریت برداشت کر رہی ہیں. مہرنگ بلوچ صاحبہ کی جو ڈیٹینشن کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی تھی، 2 درخواستیں تھیں، ان درخواستوں کو فوراً نمبر تو الاٹ ہو گیا تھا، آج تک فکس نہیں ہوئی. غالباً آئینی بینچ بھی چھٹی پہ ہے، جیسے جمال مندوخیل بھی چھٹی پہ ہیں، لیکن میرا کام تھا یاد دہانی. تو بہرحال یہ تمام صورتحال ہے. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.